انسان کو اللہ رب العزت نے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھو کہ یہی انسان جس کو اللہ نے ایک نطفے سے بنایا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیا، اس کی شکل بنائی، دنیا میں جب آیا تو ماں کی چاہتی سے اس کے لیے دودھ جاری کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اب جب یہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، تو جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو یہ لڑتا ہے کہ کیوں یہ بیان کر رہے ہو، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ واحد مسئلہ ہے، جتنے بھی مسائل آپ بیان کرے، لوگوں سے آپ کہے نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، خیر و خیرات کرے، حج ادا کرے، اس کے فضائل بیان کرے، لوگ خوش ہوں گے۔ لیکن اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ جب آپ قرآن بیان کرتے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ نفرت کرتے ہوئے پھر بھاگتے ہیں۔ سورہ الزمر کے اندر اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی یکتائی بیان ہوتی ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو دل ان کے تنگ ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، ماتوں کے اوپر خوشی آ جاتی ہے ان کی، واہ واہ مولوی صاحب نے کیا بیان کیا ہے۔ سورہ الحج کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ جب ان کے سامنے میری کتاب کی آیتیں بیان کی جاتی ہے اور اس کی وضاحت کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ لوگوں ایک مثال اللہ نے بیان کی، اس مثال کو سنو۔ اللہ کے علاوہ تم جن جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو، مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، فرمایا یہ اگر تمام کے تمام مخلوق جمع ہو جائے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، کہتے ہیں یا لوگ نہیں کہتے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمام مخلوق جمع ہو جائے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ تمام کے تمام مخلوق اگر جمع ہو جائے، اور مکھی پیدا کرنا تو درکنار دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز اپنے پنجوں میں اٹھا کے لے جائے، بھاگ جائے، لا يستنقذوه منه، تو اس مکھی سے وہ ذرہ بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن سے یہ لوگ مانگ رہے وہ بھی کمزور اور یہ مانگنے والا یہ بھی کمزور، ان اللہ لقوی عزیز۔ دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، اللہ بیان فرماتا ہے جب یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں، آیتیں بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، تو ان قریب ہے کہ یہ لوگ جن کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں اس مسئلے سے، جو کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے تو کہتے ہیں قرآن مت سنو، یہ آ جاؤ چھوڑو، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، ان کی باتیں نہیں مانو، آ جاؤ قرآن ہی نہیں سنو تاکہ تم غالب رہو۔ پھر قرآن سننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں رہتے، حملے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جماعتیں جو ہے حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، ایک طرف اہل توحید ہوتے ہیں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے، دوسرے طرف اہل شرک ہوتے ہیں جو اللہ کی توحید کے مخالف ہوتے ہیں، اللہ کی یکتائی کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا ہے، وہ ہمارا سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ آدم علیہ السلام کا بھی رب ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے،
وہ نوح علیہ السلام کا بھی رب ہے، وہ جنات کا بھی رب ہے، وہ ملائکہ کا بھی رب ہے، وہ عرش کا بھی رب ہے، وہ کرسی کا بھی رب ہے، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، وہ چرند اور پرند کا بھی رب ہے، وہ ہواؤں کا بھی رب ہے، وہ دن اور رات کا بھی رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ بیان فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اللہ نے چوپائے پیدا کی ہیں، جانور، ڈنگر۔ اس جانوروں کے اندر تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں، دیکھو کہ اسی میں سے تم اپنے سردی کے لیے گرم گرم لباس، جیکٹیں تیار کرتے ہو، چپل تیار کرتے ہو ان کے کھالوں سے، یعنی سردی کا سامان اس کے سے تیار کرتے ہو، اور اسی سے وہ منافع، اور اس کے اندر تمہارے فائدے ہیں، تجارت کرتے ہو جانوروں کے ذریعے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے کھاتے بھی ہو، کاٹ کے گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور فرمایا لوگوں تمہارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے یہ کہ جو چوپایا تم ان کو کھل کھلاتے ہو، چوکر کھلاتے ہو، چارہ کھلاتے ہو، وہ جا کے گوبر بن جاتا ہے اندر، پھر اللہ رب العزت اس گوبر کے بیچ میں سے اور خون کے بیچ میں سے، لال خون اور گندا گوبر، اس کے بیچ میں سے اللہ بیان فرماتا ہے میں تمہارے لیے لذیذ دودھ نکالتا ہوں۔ یہ کس کا کام ہے؟ دنیا کی کوئی ہستی یہ نہیں کر سکتا، کوئی سائنسدان یہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے لذیذ اور سفید دودھ اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، کہ جس کے جانور ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ گھر لاتا ہے، صبح وہ جو ہے ان کو کھیتیوں کے باغات کے اندر، کھیتوں کے اندر، زمینوں میں لے جاتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ سامان بھی لاد کر تم اس کے ذریعے لے جاتے ہو جو تمہارے اوپر بھاری ہوتا ہے، خود نہیں لے جا سکتے ہو، جانور پر رکھ کر وہ لے جاتے ہو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب تم پر واہ واہ مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اسی طرح دیکھو یہ خچر ہے، یہ گھوڑے ہیں، یہ گدھے ہیں، یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے اور تمہارے سواری کا ذریعہ بھی ہے، اس پہ سوار ہو کے تم جاتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتا ہے وہ جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کئی چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کو پہلی بار دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پرندوں میں، کیڑوں مکوڑوں میں، بڑے بڑے جانوروں کے اندر، جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پیدا کرتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ سیدھی راہ دکھا دے، اور سیدھی راہ کے علاوہ دیکھو ٹیڑھی راہیں بھی ہے، ٹیڑھی راہ بھی ہے، سیدھی راہ بھی ہے، تو اللہ پر یہ لازم ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں سیدھی صراط مستقیم دکھائے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا، کوئی بھی بے ہدایت نہیں رہتا، لیکن یہ ایک آزمائش ہے، اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو کھلی چھٹی دی ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کتاب کا ایک حصہ یعنی اس کا علم عطا کیا ہے، لیکن علم عطا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، چھوڑو یہ قصے کہانیوں کی کتابیں، یہ بنائی ہوئی کتابیں، یہ افطرائی کتابیں،
اللہ کی کتاب کی طرف آؤ جو وحی کی کتاب ہے، جو خالص کتاب ہے، جو ملاوٹ سے پاک ہے، جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس خالص کتاب کی طرف آؤ۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے ان سے کہا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اس کتاب سے فیصلہ کیا جائے۔ یہ کتاب اللہ نے کیوں بھیجی ہے؟ تاکہ اس سے ہم اپنے فیصلے کریں۔ یہ فیصلوں کی کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج یہ وقت ایسا تبدیل ہو گیا کہ ہم سے پہلے جس طرح بنی اسرائیل تھے، ان کو توریت اور انجیل کتابیں ملی تھی، ان کے طرف بڑے نبی آئے تھے اللہ کے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ بیان فرماتا ہے نبذ فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا، پسے پش ڈال دیا، جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اس کتاب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، نبی کی سنت کے مقابلے میں انہوں نے شیاطینی کام شروع کر دیے، جس طرح آج ہمارے امت کے اندر ہو رہا ہے۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو انبیاء کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آواز لگائی یا ایھا الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ سے کوئی اور جنگ نہیں تھی، مشرکین مکہ سے یہی جنگ تھی۔ دیکھیں مشرکین مکہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے ہم۔ وہ بھی اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہتے تھے۔ مشرکین مکہ، ابو جہل کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے 56 حج ادا کیے تھے، الحاج تھا وہ، ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھی، وہ تہجد پڑھتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ مساجد بناتے تھے، وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ستو پلایا کرتے تھے، ان کو رات کو اٹھ کر وہ تہجد بھی کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا، مشرک تھا، اس وقت میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کہتا ہے جب ان سے توحید کا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا جاتا، ورنہ اللہ کو اس طرح مانتے تھے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، کئی صورتوں کے اندر یہ ذکر ہے۔ یہاں صورت المومنون آپ دیکھیے، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے اے نبی آپ اگر ان سے پوچھے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے، بادشاہی کس کی ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے قل فأنا تسحرون، پھر کہاں سے تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے؟ جب تم اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ نظام وہ چلا رہا ہے، من یدبر الامر سورہ یونس کے اندر آتا ہے، ان سے پوچھو کہ تدبیر امور کون کر رہا ہے، انتظام کون چلا رہا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، دیکھیں یہ دلائل اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ چیز تسلیم کرتے تھے۔ اصل مسئلہ جو تھا وہ وحدانیت کا تھا، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ سورہ یوسف کو آپ دیکھیں، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 106 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت لوگوں کی، اکثریت اہل زمین کی، اللہ فرماتا ہے اللہ کو ماننے والی ہے لیکن ایسے حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ تو انبیاء کا کام کیا تھا؟ انبیاء کا کام یہ تھا شرک مٹھانا، دنیا سے شرک مٹانا۔ دیکھیں جب آپ اللہ کو ایک مانیں گے تو اس کے بعد آپ کی نیکی قبول ہوگی اللہ کے بارگاہ میں۔ جب تک عقیدے میں شرک ہوگا کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا،
اور یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید کے اندر آپ دیکھیں سورۃ انعام کے اندر 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نبیوں سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بالفرض محال یہ نبی بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال غارت ہو جاتے, وہ بھی تباہ ہو جاتے. سورہ زمر کے اندر دیکھیں اللہ اپنے آخری نبی سے کہتا ہے اے میرے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کے طرف بھی ہم یہ وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف میں نے یہی وحی کی ہے. اگر شرک کیا تو اعمال سارے برباد. تو اس میں ہمارے لیے کچھ تعلیم ہے یا نہیں؟ نبی تو شرک نہیں کرتا ہے, نبی تو گناہ بھی نہیں کرتا ہے, وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ تم حج ادا کرو, تم مساجد بناؤ, تم عمرہ کرو, تم خیر و خیرات کرو, رات کو تہجد پڑھو. اگر عقیدے میں شرک ہے تو عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب شرک کیا چیز ہے یہ تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے نا, کیونکہ یہ دلائل جو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تو ان دلائل کا جو خلاصہ اللہ نکال رہا ہے وہ کیا ہے؟ لا تتخذوا الہین اثنین, دو الہ نہیں پکڑنا, انما هو الہ واحد, الہ ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد, وہ اللہ تمہارا اکیلا الہ ہے. اس کا نتیجہ اللہ رب العزت ان دلائل کا یہ نکال رہا ہے, خلاصہ یہ نکال رہا ہے کہ ایک ہے اللہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آج ہم دیکھیں ہے مسلم قوم, مسلمان ہے, کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن عقیدہ آپ دیکھیں کہ عقیدہ ناسمجھی کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے, کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم نہیں حاصل کرتے, کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, نماز پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کلمے کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم پڑھ کے آئے, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھ لے, تلاوت کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہندوستان کا ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گائے کو ذبح کرتے ہیں, ذبح کرنے کے بعد اس کا سینگ لیتے ہیں, اپنی گاڑی اور اپنے مکان پہ لگا دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھو بھائی کیوں؟ یہ مکان کو, یہ گاڑی کو نظر سے بچائے گا. ہندوستان کا ہندو گائے کی پوجا کرے وہ ہندو ہے, اور ہم مردہ گائے کا سینگ لے کے گھر پہ لگائے, اس پہ عقیدہ رکھے ہم مسلم ہیں, مومن ہیں. گھوڑے کا گندا نال لوگ پھینک دیتے ہیں, کچرے سے ہم اٹھاتے ہیں, اپنے گاڑی کے پائیدان پہ لگاتے ہیں. پوچھو جی کیوں لگایا یہ گاڑی کا پائیدان پہ یہ گھوڑے کا گندا نال کیوں لگایا گھسا ہوا؟ کہتے ہیں جی اس سے پسنجر زیادہ آتا ہے, روزی میں برکت ہوتی ہے, دکان کے شوکیس پہ لگا دیتے ہیں. اب روزی میں برکت کون ڈالتا ہے؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ تو اللہ کا محکمہ ہے, اس کا اختیار ہے. وہ گھسے ہوئے گندے نال پہ ہمارا عقیدہ بنا ہے. لوبان کی دنیا کرتے نہیں کرتے, لوبان کی دنیا. مجوسی جو ہے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے, وہ مجوسی ہے. ہمارے یہاں جو ہے لوبان کی دنیا ہوتی ہے, چلم کا پانی لیتے ہیں, کونوں میں دکان کے چھڑکاؤ کرتے ہیں, جی اس سے جو ہے برکت آئے گی اور آفت مصیبتیں چلے جائے گی. اللہ کے بندو, لاشعوری طور پہ آج ہماری قوم شرک کے دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمارے بچوں کے پاؤں پہ جو ہے منکے ہیں, سیپیاں ہیں, ہاتھوں میں منکے ہیں, سیپیاں ہیں, انگلیوں کے اندر جو ہے ہم نے چھلے پہنے ہوئے ہیں. یہ یاقوت ہے, یہ مرجان ہے, یہ زمرد ہے. نگینے پہنتے یا نہیں پہنتے؟ پوچھو کیوں؟ اس سے دولت آتی ہے, اس سے شادی ہوتی ہے. اب دولت کون دیتا ہے؟ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اس پتھر سے ہوتا ہے تو ہندو میں ہمیں پھر کیا فرق ہوا؟ پتھر سے وہ مانگے, پتھر سے ہم مانگے, مسلم رہ گیا, مومن رہ گیا. ذرا سوچو ان باتوں کے اوپر اللہ کے بندو. کالا داغا کسی نے باندھا ہوا ہے, کسی نے گلے میں داغا باندھا ہوئے, اس کو گرے دیے ہوئے, گٹھانے دیے ہوئے. اس سے پوچھو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں دم کر کے دیا ہے, داغا ہمیں دم کر کے دیا ہے. نسائی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عقد عقدتن ثم نفس فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرکا. جس نے داغے میں گرا لگائے, گرے میں پھونک مارا, اس نے جادو کیا, جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اب دیکھو اللہ کے نبی اس عمل کو جادو کہتا ہے, شرک کہتا ہے, کفر کہتا ہے. اور ہمارے گلے میں جب پوچھا جائے تو مولوی صاحب نے, یہ کیسا مولوی ہے جی جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی
نہیں اس چیز کو شرک کا ہے، جادو کا ہے، کفر کا ہے، یہ تو انسان کو اسلام سے نکال دے۔ آج ہم جاتے ہیں نجومی کو ہاتھ دکھاتے ہیں یا نہیں دیکھا، بابا دیکھو ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، وہ طوطے میں نے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ پوڑیاں رکھی ہوتی ہے لفافے، جی دیکھو ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، جس کو بیچارے کو خود اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، دھول مٹی اس پہ لگ رہی ہے، بیچارے کو خود پتہ نہیں ہے، ہم جاتے ہیں اس سے اپنا قسمت معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کاہن نجومی کے پاس آتا ہے، اس سے اپنی تقدیر اور قسمت معلوم کرتا ہے، کوئی کھوئی ہوئی چیز کے بارے میں معلوم کرتا ہے، اور کاہن نجومی اسے جو بات کہتا ہے یہ اس کو سچ مان لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کتاب کا، اس دین کا منکر اور کافر ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ آج اس بڑے جرم کے اندر ہماری یہ قوم جو ہے وہ لت پت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھیں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا چیز ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک ہوگا عقیدے میں، عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو عقیدہ یہ بنانا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، جس طرح بھائی نے اپنے بیان کے اندر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نبی سے محبت کیا ہے؟ اس کی پیروی کرو بھائی۔ اپنی شادی کو، اپنی غمی کو، اپنے کاروبار کو، اپنا کھانا پینا، اپنا سونا اٹھنا، ہر چیز وہ نبی کی سنت کے مطابق بناؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ انگلیاں چومنے والا نہیں ہوگا، چاٹنے والا، میلادیں منانے والا نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ جو نبی کی پیروی کرے گا، نبی کی پیروی کرنے والا نبی کے ساتھ ہوگا۔ خوبصورت چہرے پہ داڑھی نبی کی طرح ہو، لباس نبی کی طرح ہو، جاتے ہوئے آدمی کو پتہ لگے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار جا رہا ہے۔ ہم سوئے تو اس طریقے سے سوئے جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سونے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں؟ یہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے ان کو۔ نبی کا طریقہ یہ ہے باوضو ہو کر آپ اپنے چارپائی کی طرف جائے، سب سے پہلے اپنے چارپائی کو صاف کرے، صاف کرنے کے بعد جو ہے آپ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دایاں پاؤں چارپائی پہ پہلے چڑھائے، اس کے بعد جو ہے بایاں پاؤں۔ جب آپ لیٹے تو دائیں کروٹ لیتے، دائیں ہاتھ جو ہے اپنے سر کے نیچے کرے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے دعا کرے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھے۔ تو ہمیں یہ سنت طریقے تو نہیں معلوم ہے کہ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، جاگنا کس طرح ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہے اصل میں نبی سے محبت، کہ ہم معلوم کریں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، دکاندار جب کاروبار کرتا ہے کس طرح کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو کانٹا ہے تولنے کا اس کے اندر کوئی گڑبڑ ضرور ہو تاکہ تھوڑا سا منافع زیادہ ملے۔ تو یہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کاروبار کرتا ہے تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ منشیات کا استعمال کرنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جوا کھیلنے والا ہو سکتا ہے؟ سود کا کاروبار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ رشوت لینے دینے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا غور و فکر کرو، اصل محبت کی طرف آؤ، اصل محبت کی طرف جو نبی اور ولیوں کے ساتھ ہے ان کے طریقوں پہ عمل کرو، ان کی زندگی کو اپناؤ۔ اللہ بیان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے امت محمدیہ، اے انسانوں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ آج ہم یہودیوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، نصرانیوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، ہندوؤں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔